پیدا ہوئی ہے 1 to 2 ملین اس کے انڈے ہیں، ایگز ہیں، وہ جو 1 to 2 ملین ہے آہستہ آہستہ بڑھتی عمر میں انہوں نے کم ہونا ہے. ماں کے پیٹ میں 7 to 8 ملین تھے، بچی پیدا ہوئی تو اس کا 1 to 2 ملین رہ گیا، 30s میں جا کے صرف 40,000 30,000 رہ جاتے ہیں، اور اس کے بعد 40s میں صرف 10-5,000 رہ جاتے ہیں. پیری مینوپاز کی بات ہو رہی ہے کہ 35 کے بعد، پیری کا مطلب ہوتا ہے مینوپاز سے پہلے والی سچویشن. اس میں آپ کو فرٹیلیٹی ہو سکتی ہے، بچہ ہو سکتا ہے. بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ابھی بھی ہے. عورتیں آج کل 45 میں ایون 50 میں بچہ پیدا کر رہی ہیں. What is hormones؟ ہارمونس کیا ہوتے ہیں؟ خاص طور پہ جو خواتین ہیں ہر بات پہ یہی کوئی ڈاکٹرز آتے ہیں میرے پاس تو ہارمونس پہ بات کر کے چلے جاتے ہیں. کوئی پیشنٹ جا کے اپنے آپ کو ڈاکٹر کو چیک اپ کراتا ہے تو وہاں پہ بھی سب سے پہلے کہتے ہیں اس کے ہارمونل ایشو چل رہے ہیں. What is hormones؟ ہارمونس خدا نے ایسی چیز بنائی ہوئی ہے کہ آپ کا جو پورا سسٹم ہے، پورا نظام جسم کا، بایولوجی، فزیولوجی، جو فنکشن ہے اس کا، وہ پورا ہارمون پہ چل رہا ہے. ہارمون جو ہوتے ہیں وہ آپ کے بٹوین سیلس کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، قاصد ہوتے ہیں، ایک جگہ کا میسج دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں. تو جسم کے اندر ریسیپٹرز ہوتے ہیں، ہر سیل کے اوپر ریسیپٹرز ہیں. اور جو مین ہارمونز جو ہوتے ہیں عورت کے اندر، بیکاز میں عورتوں کو ڈیل کرتی ہوں، اس میں آپ کا ایسٹروجن، پروجسٹرون، ٹیسٹوسٹیرون اور پھر ایڈرینل گلینڈ سے کچھ بن رہے ہوتے ہیں. مین سورس آپ کا اووری ہوتا ہے. یہ سمجھ لینا چاہیے ہم سب کو اب پلیز کہ مین سورس اووری ہے، جہاں سے انڈے بنتے ہیں، انڈوں سے ہارمونز بنتے ہیں اور بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت آتی ہے. بڑھتی عمر کے ساتھ جب آپ کی انڈے کم ہوتے ہیں، بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، ہارمونز کم ہوتے ہیں. ہارمونز ہر عورت کے کم ہونے ہیں، نو میٹر ہاؤ فزیکلی فٹ یو آر، نو میٹر آپ کس آیورویدا پہ ہیں، کس سپلیمنٹ پہ ہیں. انڈے کم ہوں گے، ہارمونز کم ہوں گے. ہارمونز کم ہوں گے تو آپ کی آنے والی زندگی میں انفلیمیشن ہوگی، سوزش ہوگی، ساتھ آپ کے جو ہے بیماریاں آئیں گی، کرونک میجر النیسز جسے ہم کہتے ہیں. تو بڑھاپے کی بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں بیکاز آف دا ڈیفیشنسی آف ہارمونس. تو ہارمونس جو ہیں آپ کا پورا نظام سنبھالے ہوئے ہیں، ریسیپٹرز کے اوپر جا کے کام کرتے ہیں، جا کے سیل کو کہتے ہیں کہ یہ والے کام آپ نے کرنے ہیں، آپ کی انفلیمیشن کو کم کرنا ہے، آپ کی بیماریوں کو کم کرنا ہے، آپ کے کینسرز کو کم کرنا ہے. تو ہارمونس آپ کی زندگی کا ایک پورا نظام لے کے چل رہے ہیں. اچھا، بچی جب جوانی کی طرف جا رہی ہوتی ہے، مطلب ٹین ایج کی، اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے اس کے ہارمونس چینج ہو رہے ہوتے ہیں. ہم تو اس ہارمونس کو جانتے ہیں صرف کہ ہمیں پتہ ہے بچی کے ہارمونس چینج ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کو دوسری چیزیں جو ہے فیس کرنی پڑیں گی، جیسے ڈیز ہو گئے اس کے اینڈ آل دیٹ. تو ہم اس ہارمون کو ڈسکس کرتے ہیں. یہ والے ہارمونس تبھی اجاگر ہوتے ہیں، اس سے پہلے نہیں ہوتے کیا؟ جب آپ کی پیوبرٹی ہوتی ہے. اچھا یہ بات سوچ، سائنس کی بات کر لیتے ہیں سمپل 2 لائنوں میں کہ ہارمونس کیسے بنتے ہیں اور بچی جب جوان ہو رہی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اور جب بچی بوڑھی ہو رہی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے. تو یہ اپوزٹ فینومینن ہے. ہوتا یہ کہ بچی پیدا ہوئی ہے 1 to 2 ملین اس کے انڈے ہیں، ایگز ہیں. وہ جو 1 to 2 ملین ہے آہستہ آہستہ بڑھتی عمر میں انہوں نے کم ہونا ہے. انہوں نے نہ بڑھنا ہے، نہ ریجوینیٹ ہونا ہے، نہ وہ دوبارہ بن سکتے ہیں. مگر یہ پیوبرٹی کے بعد کا کیس ہے؟ جب پیدا ہوئی ماں کے پیٹ میں بن گئے انڈے. ماں کے پیٹ میں 7 to 8 ملین تھے. بچی پیدا ہوئی تو اس کا 1 to 2 ملین رہ گیا. پیوبرٹی ہوئی جب پہلی ماہواری آئی تو اس کے پاس صرف لاکھوں میں انڈے رہ گئے. اب یہ انڈوں کا ریزرو ہے جو اس نے باقی جوانی سے گزر کے بڑھاپے تک استعمال کرنا ہے. بس یہ دے دیا گیا اس کو کہ اب انہی انڈوں کو استعمال کرنا ہے، اس میں ہی بچے بنانے، اس میں ہی اپنی ہیلتھ کو جوان رکھنا ہے، خوبصورت رکھنا ہے. اب یہ جو ہے 30s میں جا کے صرف 40,000 30,000 رہ جاتے ہیں، اور اس کے بعد 40s میں صرف 10-5,000 رہ جاتے ہیں. کہاں ملین کہاں 5. تو پیوبرٹی میں جب یہ آپ کی پہلی ماہواری آتی ہے تو آپ دیکھیں کہ ایک دم بہت سرج آف ہارمونس، بہت زیادہ ہارمونس پیدا ہوتے ہیں. ان ہارمونس کی وجہ سے وہ جوانی میں قدم رکھتی ہے، ان ہارمونس کی وجہ سے اس کو ماہواری آتی ہے، ان ہارمونس کی وجہ سے وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہوتی ہے. پہلے زمانے میں کوئینز ہوتی تھیں تو وہ جا کے دیکھتے تھے کہ اس کا پہلا پیریڈ آ گیا ہے تو شیٹ اٹھا کے دیکھا کرتے تھے کہ اب یہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یہ ہماری کنگڈم کا کنگ پیدا کرے گی. ایسا ہوتا تھا نا موویز میں. اور پھر وہ جو ہارمونس ہوتے ہیں وہ آپ کو سرٹن موڈ سوئنگز دے رہے ہوتے ہیں. بچیاں جو ہیں کیوس میں ہوتی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا، تو انہی کو ہم کہتے ہیں. اسی کا جو اپوزٹ فینومینن ہے، جب انڈے اب ختم ہو رہے ہیں تو اس کے بعد ہارمونس جو ہیں وہ جو پیک والے تھے، جو آپ کو ینگ رکھے ہوئے تھے، بیماریوں سے دور رکھے ہوئے تھے، 40s میں جا کے وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ انڈوں کی کوانٹٹی کم ہوئی ہے. تو آپ کے فلکچویٹ کریں گے تو 40s میں آپ کو پیری مینوپاز سٹارٹ ہو جاتا ہے. ویسے تو 35 کے بعد سٹارٹ ہو جاتا ہے. آپ اتنی جلدی؟ جی. ہم اس ویلکم بیک. ہمارے پاس ہارمونس کے حوالے سے ہم جو آج بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس شیوانا جی موجود ہیں. ایک بریک سے پہلے انہوں نے ہم سے بات کی کہ 35 میں مونوپوز پری مونوپوز جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں، وچ از انبلیویبل. کیونکہ ہم جو سنتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں، جو ہماری امیاں وغیرہ اور بڑے،
ان کو تو 50 سال کی عمر تک بھی 45 48 میں بھی کوئی ایسے نہیں سننے کو ملتا, تو پھر اب یہ 35 کیوں؟ اب دیکھیں سائنس کی بات کرتے ہیں, پیورلی سائنس کی, سٹوریز کی بات نہیں کرتے یا کوئی ادھر ادھر کی کہانیاں ہم بات نہیں کرتے. پیری مینوپاز کی بات ہو رہی ہے کہ 35 کے بعد, پیری کا مطلب ہوتا ہے مینوپاز سے پہلے والی سچویشن, ناٹ مینوپاز. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیری مینوپاز میں آپ کو فرٹیلٹی ہو سکتی ہے, بچہ ہو سکتا ہے. اس میں آپ کے انڈے ابھی موجود ہیں, اچھا, انڈوں کی کوانٹٹی کم ہوئی ہے, تعداد, جس کی وجہ سے ہارمونز فلکچویٹ کر رہے ہیں, تو ہارمونل فلکچویشن کی وجہ سے سمٹمز آئیں گے, لیکن بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ابھی بھی ہے. عورتیں آج کل 45 میں ایون 50 میں بچہ پیدا کر رہی ہیں. ایک انڈا چاہیے آپ کو ہیلدی قسم کا. آپ کے انڈے ضرور کم ہوئے ہیں, چانس ٹو گیٹ پریگننٹ ضرور کم ہوا ہے, لیکن اگر ایک انڈے کی صحیح میٹنگ ہو گئی تو اور فرٹیلائزیشن ہوگی تو بچہ پیدا ہو جائے گا. ایک انڈا بھی صحیح ہے اپنی صحیح حالت میں تو صحیح حالت میں ہو سکتا ہے. تو جس طرح IVF کے لیے بھی تو انڈا ہی چاہیے نا. اگر آپ کے پورا ختم ہو جائیں انڈے, پورے ہارمونز ختم ہو گئے, انڈے کے 2 کام ہیں, بچہ پیدا کرنا اور اس کے بعد ہارمونز دینا. تو اگر وہ پورے ختم ہو گئے تو پھر IVF بھی کام نہیں کرتا. تو اس کی وجہ سے سائنس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اٹس نیور ٹو ارلی. اگر 35 کے بعد آپ کے ہارمون فلکچویٹ کر رہے ہیں, پریگننسی پھر بھی ہو سکتی ہے, لیکن سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ جو سچویشن ہوتی ہے جب آپ کے پیریڈ ارریگولر ہوتے ہیں یا ہیوی ہوتے ہیں یا کئی مہینے نہیں آتے یا سمٹمز آنا شروع ہوتے ہیں پیری مینوپاز کے, تو پھر یہ سچویشن 5 سال بھی ہو سکتی ہے, 8 سال بھی ہو سکتی ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ جو انڈے ہیں وہ بھی ختم ہو گئے, مواری پورے سال کے لیے ختم ہوگی, پھر مینوپاز آئے گا. ایوریج ایج آف پیری مینوپاز از 45. 35 کے بعد یہ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے, اور جو ایوریج ایج مینوپاز کی جب پیریڈ پورے ختم ہو گئے تو 50 49 50 کر کے ہے پاکستان میں. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا جو سمٹمز کی آپ بات کر رہی ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ مطلب ہیڈ ٹو ٹو سمٹمز ہیں, ہیڈ ٹو ٹو, کیونکہ جسم میں خدا نے ہر جگہ ریسیپٹر بنائے ہیں. ریسیپٹر کیا ہے؟ جس پہ ہارمون نے کام کرنا تھا, ایسٹروجن, پروجسٹرون, ٹیسٹوسٹیرون, یہ سارے ریسیپٹرز کو ہارمون چاہیے. تو اب وہ کیا ہے جی, بال تھن ہونا شروع ہو جائیں گے, اسکن سیگی ہوگی, رنکلز آئیں گے, آنکھیں جو ہیں ڈرائی ہو جائیں گی, آنکھوں کا نمبر ایک دم تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائے گا, آپ کے کانوں میں سیٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ وہاں پہ ایسٹروجن کے ریسیپٹر ہیں. آپ کو کانوں میں سیٹیاں ٹینائٹس, سنائی کم دے گا. آپ کو پتہ ہے ENT کے پاس بھاگے بھاگے وہ سیٹیوں والی آواز ٹینائٹس کہتے ہیں, رنگنگ. تو آپ ENT کے پاس جاتے ہیں, ہر قسم کا بلڈ ورک کر لیتے ہیں, ہر قسم کا ایگزام کر لیتے ہیں, ایئر کا سب ورک اپ کر لیتے ہیں, جی کوئی چیز نہیں مل رہی. پیری مینوپاز کا سمٹم ہے یہ. آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے, آپ کارڈیولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کا EKG کراتے ہیں, ایمرجنسی میں آپ کو ہولٹر مانیٹر لگاتے ہیں, ایکو, $1 ملین ورک اپ, او جی کچھ نہیں ملا. Palpitation is a very common symptom of perimenopause. آپ کے ہارٹ کے اوپر ایسٹروجن کے ایسے نوٹ کے اوپر ریسیپٹرز پریزنٹ ہیں. آپ کی جو ٹیسٹ جو ہے نا وہ بدل جاتا ہے, کریونگز ہوتی ہیں میٹھے کی, وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, نو میٹر وٹ آپ کا وزن کم نہیں ہوتا, پیٹ کے آس پاس چربی ہوتی ہے, آپ کے جو ہڈیوں جوڑوں میں دردیں, آپ کے نیز میں درد شروع ہو جاتا ہے, پاؤں کے نیچے جو ہے تلوے بہت پلانٹر فیشائٹس اسے کہتے ہیں, آپ کے جو نکلز ہیں دردیں ہوتی ہیں, لیک آف انیشیشن, دل نہیں کرتا کسی سے بات کرنے کو, دوستیں بری لگتی ہیں, ہسبینڈ تو سب سے پہلے موڈ سوئنگز تو جو ہے آپ بچوں پہ یل کرتے ہیں, آپ کو اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہیں ہے, ایک ریج آتا ہے کہ اس کو تو آج چھوڑنا نہیں ہے, اور ویسے اس کے بعد کوئی بیچارہ کوئی اچھا بات بھی کر رہا ہے نا تو آپ سے اپنے ایموشنز کنٹرول نہیں ہوتے, ڈسپرپورشنیٹ رسپانس ہوتا ہے کہ اور بعد میں نے کیوں اس پہ یل کیا, اپنے خود ہی گلٹ پہ چلے جاتے ہیں. اسے رات کو پسینے آتے ہیں, اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں, بار بار باتھ روم جاتے ہیں, اس کے بعد آپ کی سیکشول ڈیزائر کم ہو جاتی ہے, اپنے ہسبینڈ کے پاس جانے کو دل نہیں کرتا, بار بار یورین کے انفیکشن ہوتے ہیں. اسی لیے انہی ٹائمز پہ جو ہسبینڈس ہیں جو جا کے یا تو باہر کوئی افیئر چلاتے ہیں, دوسری شادی کی بات کرتے ہیں. مطلب اس چیز کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے, لیکن میڈیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ چینجز عورت کے اندر آ رہی ہوتی ہیں اس 40s کے اندر. سو یہ بڑا ایک وہ والا ٹائم پیریڈ ہے جس کے اندر عورت کو اویئرنیس ہونی چاہیے, اور اگر وہ اویئرنیس اس کو ہوگی, باقی تو آپ کی ہیلتھ کا کسی نے کوئی ہاتھ نہیں پکڑنا, اپنے بارے میں خود ہی سوچیں. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہسبینڈ کو اویئرنیس ہو جائے, فیملی کو ہو جائے, تو کسی کو نہیں ہونا. یو نیڈ ٹو بی اویئر آف یور ہیلتھ کہ میں نے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں آپ یہ اتنے سارے جو سمٹمز ہو رہے ہیں, اس میں فیملی سپورٹ بھی تو چاہیے نا اس عورت کے لیے,